اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے با کمال مرید حضرت خواجہ احمد سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ایک کرامت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنے کپڑے دھونے کے لیے دیے۔ میں ان بابرکت کپڑوں کو لے کر ندی کے کنارے پر آیا اور ان کو خوب اچھی طرح دھو دیا۔ جب وہ دھلے ہوئے کپڑے لے کر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کپڑوں کو دیکھے بغیر مجھ سے فرمایا کہ جاؤ ان کپڑوں کو دوبارہ دھو کر لاؤ۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد میں بھی ضرور کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی اور ہو سکتا ہے ان کپڑوں کے دھونے میں مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہو۔ چنانچہ جب میں نے غور کیا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے پہلے کپڑے دھوئے ہیں اور بعد میں وضو کیا ہے۔ حالانکہ ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں پہلے وضو کرتا، چنانچہ میں نے وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ اس کے بعد کپڑوں کو بڑی احتیاط اور توجہ سے خوب اچھی طرح دھویا اور ان کپڑوں کو لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ ان کپڑوں کو لے جاؤ اور ایک مرتبہ پھر دھو کر لاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان سن کر اب تو مجھے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ دوسری مرتبہ کپڑے دھونے میں وہ تمام احتیاطیں اختیار کر چکا تھا جو کہ مجھے کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اس کے باوجود جب میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد سنا تو میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ ضرور اس مرتبہ بھی مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ چنانچہ جب میں نے اس بات پر غور کیا تو مجھے یاد آیا کہ اس مرتبہ کپڑے دھونے کے بعد خشک ہونے کی غرض سے میں نے ایک درخت کی شاخ پر پھیلا دیے تھے۔ اس شاخ کے اوپر ایک اور شاخ ہے اور اس پر پرندے بیٹھے ہوئے تھے۔ ممکن ہے کہ ان پرندوں میں سے کسی پرندے نے کپڑوں پر بیٹ کر دی ہو اور وہ ان کپڑوں پر گری۔ چنانچہ میں نے اس مرتبہ کپڑے دھو کر خشک کرنے کے لیے جنگل میں پھیلا دیے اور خشک ہونے پر جب میں کپڑے لے کر واپس آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کپڑوں کو قبول کر لیا۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔